نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف بلند حقوق العباد کے بارے میں حدیث آئی ہے. پہلے ہی آپ سن چکے ہیں کہ حقوق العباد میں اگر کوتاہی ہے تو معافی کی گنجائش نہیں ہے. حقوق اللہ میں کوتاہی ہے تو معافی کی گنجائش ہے. حقوق العباد میں اگر کوتاہی ہے تو معافی کی گنجائش نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اللہ اور رسول کے پر جو ایمان لایا ہے، آخرت پر ایمان لایا ہے، ان کو چاہیے کہ پڑوسی کے حق کا خیال کرے، پڑوسی کو ایذا نہ پہنچائے. دوسری حدیث مبارکہ آ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین بار بار وصیت کر رہے تھے پڑوسی کے لیے. میں نے یہی گمان کیا کہ شاید یہ ایسا نہ حکم آ جائے کہ پڑوسی فوت ہو جائے، دوسرا پڑوسی اس کا وارث نہ بن جائے. سمجھا نہیں؟ یہ بھی حدیث آ رہی ہے. دوسری حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسم اللہ کی وہ مومن نہیں ہے، قسم اللہ کی وہ مومن نہیں ہے، قسم اللہ کی وہ مومن نہیں ہے. صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ کون؟ ومن یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جو دوسرا پڑوسی اس کے ظلم سے محفوظ نہ ہو، فرمایا یہ مومن نہیں ہے. پڑوسی کا اتنا خیال کرنا عزیزو، اس کی اجازت کے بغیر اس کی دیوار میں کیل بھی نہیں لگانی. آج کیا حال ہے عزیزو؟ پوری رات کام ہو رہا ہے، بھائی کیا ہے، بھائی یہ کام ہو رہا ہے، گھر میں کام ہو رہا ہے، بھائی پڑوسی کی اطلاع تو دے دو، پڑوسی کی نیند کو خراب کر رہے ہو، یہ تو خیال کرو. یہ خیال ہی نہیں ہے. سمجھا نہیں؟ ایک تو یہ. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان کا اکرام کرو. جو ایمان لایا ہے اللہ کے اوپر جو ایمان لایا، یوم آخرت پر ایمان لایا ہے، اس کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے. سمجھا نہیں؟ اور فرمایا کہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لایا ہے اللہ کے اوپر، یوم آخرت پر، ان کو چاہیے، اس شخص کو چاہیے کہ یا تو بات کرے، بھلائی کی بات کرے، اگر بھلائی کی بات نہیں کرتا تو پھر خاموش رہے. سمجھا؟ سمجھا نہیں؟ پیر ذوالفقار اللہ تعالیٰ کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے، حدیث بیان کی ہے، فرمایا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جو خلیل اللہ کا لقب ملا 3 باتوں کی وجہ سے. ابراہیم خلیل اللہ کو جو لقب ملا خلیل اللہ، وہ 3 باتوں کی وجہ سے. ایک تو السلام علیکم زیادہ پڑھتے تھے، السلام علیکم زیادہ پڑھتے تھے. دوسرا یہ کہ مہمان کا اکرام کرتے تھے، مہمان کا اکرام کرنا. اور تیسرا یہ کہ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے تھے. سمجھا نہیں؟ راتیں لمبی راتیں ہیں عزیزو، سردیوں کی راتیں لمبی راتیں ہیں. آدھی رات کو آدمی اٹھے، تنہائی میں اٹھے اور تنہائی میں اللہ سے باتیں کرے اور دعائیں مانگے، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگے. تو رات والی جو عبادت ہے، تنہائی والی جو عبادت ہے، اللہ کو محبوب ہے. سمجھے؟ یہ تنہائی والی عبادت اللہ کو محبوب ہے. ان آنسوں کی قیمت ہے جو آدمی تنہائی میں جو نکلتے ہیں نا، وہ آنسو نکلتے ہیں، ان آنسوں کی قیمت ہے.
حضرت علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں کہ 3 چیزیں مجھے محبوب ہیں. فرمایا کہ 3 چیزیں مجھے محبوب ہیں. مہمان کی عزت کرنا، اکرام کرنا یہ مجھے محبوب ہے. سخت گرمی میں روزہ رکھنا مجھے محبوب ہے. اور کافروں کی صف میں تلوار چلانا مجھے محبوب ہے.